اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے۔ الغفور، بہت بخشنے والا۔ جو شخص الغفور کا ذکر بکثرت سے کرتا ہے، جو میری بہن، جو میرا بھائی الغفور یا غفور کا ذکر بکثرت سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اولاد میں برکت اور رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور دکھ تکلیفیں رنج و غم سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جن والدین کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، جن والدین کے بچے بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جب بھی اس کی والدہ کھانا پکائے تو یا غفور کا ورد کرتی ہوئی کھانا پکائے، تو انشاءاللہ جو وہ کھانا وہ کھائے گا، جو شخص یا جو اس کے گھر والے کھانا کھائیں گے، تو انشاءاللہ اس قسم کی پریشانی یا بدتمیزی والی جو نافرمان اولاد ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ پری کا جو ہے عمل پیش کروں گی۔ آج جو میں آپ کے ساتھ پری کا عمل پیش کروں گی، بہت ہی نایاب اور خوشبو والی پری کا عمل ہے۔ بروز 9 چندی جمعرات کو اپنے عمل شروع کرنا ہے، حصار قائم کرنا ہے، اور پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ، اور جو شرائط آخر میں بتائی جائیں گی لازماً وہ سن لیجئے گا، وہ شرائط کے بغیر عمل نہ کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل میں کوئی رد و بدل ہو، تو پھر آپ اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جو مدرسے والے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ روز 9 چندی جمعرات کو آپ عمل شروع کریں گے، اور جیسے ہی آپ کو شرائط بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق آپ عمل شروع کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یا تو اپنے جس جگہ عمل کر رہے ہیں وہاں پر زیرو کا بلب ہو، یا پھر چراغ کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے چراغ کا استعمال کرنا۔ ایک تسبیح اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ یاد رکھیے، جب آپ ایک تسبیح آپ پڑھ رہے ہوگے اور ایک تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوگی، تو آپ نے عمل کو 66,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے اس کلام کو 66,000 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ 66,000 مرتبہ ایک کبیرہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو آپ نے لازماً ادا کرنی ہے، تاکہ پری آپ کے قابو میں رہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ لازماً کرنا ہے۔ الغفور کی 66,000 مرتبہ آپ نے تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف 21 دن تک آپ یہ پڑھائی کریں گے۔ حصار اپنے آس پاس کا لازم قائم کر لیں گے۔ 2 نفل توبہ کے پڑھنے کے بعد 66,000 مرتبہ آپ نے جلسہ الغفور کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل شکرانے کے بھی پڑھنے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے اس پری کو، جو الغفور کی تسبیحات پری ہے، اس کو پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ لازماً یہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے آخر میں لازماً 2 نفل جو ان سے ہیں تسبیح پڑھ کے اس پری کو پہنچائیں گے جو اللہ کے نام کی الغفور کی تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لازماً ہے۔ اور ایک تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پڑھائی کرو گے وہ تسبیح زور زور سے ہلا کرے گی۔ بے شک آپ کسی لکڑی کے اوپر بھی آپ یا کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹنگا سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھائی کرنے لگو گے وہ تسبیح زور زور سے ہلا کرے گی۔ آپ پڑھائی کرو گے وہ ساتھ ساتھ ہلا کرے گی۔ تو جب وہ ہلنا شروع ہو جائے تو سمجھے پری آپ کے آس پاس ہی ہے۔ بظاہر تو وہ ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ اپنی پڑھائی کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیجیے گا، پرہیز جلالی جمالی میں سے کوئی غلطی ایسی نہ کیجیے گا کہ پری واپس چلی جائے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جس دن پری حاضر ہو جائے، 21ویں دن آپ جب آخری دفعہ یہ آیات یا یہ اسماء الحسنی کا لفظ ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو کے آپ کی تابعداری کرے گی، اور تمام شرائط اس سے طے کر لیجیے گا۔ اپنی شرائطوں میں پری ویسے آپ سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اس اسلامی مہینے میں آپ 3 روزے بھی رکھیں گے، تو 3 روزے طاق راتوں میں آپ طاق راتیں آپ کو پتہ ہے۔ پہلی میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتی ہوں۔ 1 تاریخ ہوتی ہے، 3 تاریخ ہوتی ہے، جو طاق ہوتی ہے، جو جڑواں نہیں، جفت نہیں، طاق، تو ان تاریخوں میں آپ روزہ رکھیں گے 3 روزے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ 66 مرتبہ کسی تنہائی میں یا ویران جگہ میں جب پکاریں گے، تو انشاءاللہ پری حاضر ہوگی اور آپ کی تابعداری کریں گے۔ جو بھی کام ہے آپ اس سے کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور مانیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لوگوں تک پھیلانے کا وعدہ آپ نے کیا ہے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو پھیلانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ علم اور لوگوں کو بھی، یہاں تک کہ جو ہمارے مذہب سے باہر ہیں ان کو بھی اس علم کے بارے میں پتہ لگے، کوئی ان کو یہ علم پہنچائے۔ تو میں کہتی ہوں بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائے اس شخص کو جو اتنی ہمت کرتا ہے کہ میرے اس علم کو اب آگے پھیلاتا ہے۔ تو
تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ہو۔ اللہ پاک انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ پاک کے علم کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ پاک کے علم کو پھیلاتے ہیں۔ اجازت دی، اتنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں۔ لائک کرنے میں کچھ حرج نہیں ہوتا، پلیز لائک ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی۔ اجازت دی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا
جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نوچندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے. آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں. یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے. اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.